بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ہے حابیل اور قابیل کے حوالے سے کہ کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا اور کس طرح ایک کوے نے اللہ کے حکم سے انسان کو اپنی میت کی تدفین کا طریقہ بتایا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے کہ کیوں بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور زمین پر خدا نے خون چوسنا کیوں حرام کر دیا۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بتائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شجر ممنوع سے، یعنی شجر ممنون جس کا مطلب کہ جس درخت سے اناج کھانے سے منع کیا گیا تھا، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا اسی کے اجزائے مادہ سے اس کا نطفہ قرار پایا تھا۔ قابیل کے تھوڑے دنوں بعد، اور بعض روایات میں ہے کہ قابیل کے پیدا ہونے کے 5 سال بعد جناب حابیل پیدا ہوئے تھے۔ حابیل میں قدرت نے کچھ ایسی صلاحیتیں دی تھیں جو قابیل میں نہ تھیں۔ یہ نیک، لائق، فائق اور اطاعت والدین میں واحد تھا۔ یہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ قابیل فطری طور پر ان چیزوں سے دور رہتا تھا، نہ اخلاق سمجھتا تھا، نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا، نہ اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں فرزند پلے بڑھے اور جوان ہو گئے۔ اب ان کے والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کے بارے میں عرض کی۔ خداوند عالم نے انسان کی صورت میں ایک جنیہ عورت کو قابیل کے لیے بھیج دیا، جس کا نام بعض روایات میں امالہ لکھا گیا ہے اور بعض میں جہانتا لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی اسی کے ساتھ کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے تھے کہ خداوند عالم نے ایک حور کو انسان کی صورت میں حابیل کے لیے بھیج دیا، جس کا نام نزلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ قابیل نے اپنی بیوی کے جنیہ ہونے اور حابیل کی بیوی کے حوریہ ہونے کو محسوس تو کیا، لیکن اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسی دوران میں حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جان نشین بنانے کا اظہار کر دیا۔ قابیل کو جو ہی یہ ارادہ معلوم ہوا تو بھڑک اٹھا اور غصے کی حالت میں باپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک تو یہ بے انصافی کی کہ مجھے جنیہ عورت دی اور حابیل کو حوریہ دی، اور اب یہ بڑا ظلم مجھ پر کیا جا رہا ہے کہ میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا گیا اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اسے کسی صورت تسلیم نہ کروں گا۔ پھر بولا، اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اس چیز کے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امر خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میرا اس میں کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ پھر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میراث نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حابیل کو جانشین بنا دیا۔ جب قابیل کو اس کی اطلاع ملی تو وہ آ کر کہنے لگا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، آپ نے حابیل کو جو مجھ سے چھوٹا ہے خلیفہ کیوں بنا دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند، میں اس امر خلافت پر مجبور ہوں، یہ امر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے حابیل کو میرا خلیفہ بنا دیا ہے، میں نے اس کی تعمیل کر دی، اس سے زیادہ اس امر میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ قابیل نے کہا، سب کہنے کی باتیں ہیں، میں تو ایک نہ مانوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ خود مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ کم ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے،
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو غلط فہمی ہے اور تم میرے کہنے پر یقین نہیں کرتے تو پھر دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی افضل قرار دیا جائے گا۔ قابیل نے قربانی کی بات مان لی اور ایک دن دونوں نے ایک پہاڑی پر اپنی قربانیاں رکھ دیں۔ قابیل زراعت کرتا تھا، اس نے ردی قسم کا یعنی بیکار قسم کا گندم لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابیل چونکہ دمبے وغیرہ پالتا تھا، اس نے بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر خاکستر کر دیتا تھا، اور جس کو قبول کرنا منظور نہ ہوتا تھا وہ جوں کی توں پڑی رہتی تھی۔ غرض یہ کہ قربانی پہاڑ پر رکھی گئی، شعلہ آیا اور اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کر لیا لیکن دوسرے کا قبول نہ ہوا۔ تبری میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ عہد بنی اسرائیل تک باقی تھا۔ آرائش سولوی میں یہ ہے کہ یہی دمبا بعد میں فدیہ اسماعیل بن کر آیا تھا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو تو اب پورا اطمینان ہو گیا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آرائش سولوی میں ہے کہ حضرت آدم جب حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا، لیکن آسمان نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے پہاڑوں سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی حفاظت کرنا، لیکن پہاڑ نے بھی حفاظت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر باپ نے قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت اقرار کر لیا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفاخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی قربانی قبول ہوئی تھی اور جو آدم کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح سے محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے، لیکن ہم کریں تو کیا کریں؟ شیطان نے کہا اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لا محالہ تم کو وہ اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کی اور تو کوئی اولاد فی الحال ہے نہیں۔ قابیل نے کہا یہ تو مشورہ آپ کا درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں آدم نے جانشین جو بنایا اس لیے قتل کروں گا، اور تمہاری قربانی بھی قبول ہوئی تھی اس لیے بھی میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ حابیل نے کہا اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل ضرور کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفاخر کرے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس جرم عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگا کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں تمہیں بتاتا چلوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق کوئی اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہوتا ہے، ایک نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن دوسرے بھائی نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میری طرف سے تمہارے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا جائے گا اور میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے۔
اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے اور قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے مقام پر جس جگہ جامع مسجد بنی ہے حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین بنجر ہو گئی، درختوں میں پھل کی جگہ کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بڑا غضب ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تم نے خلیفہ بنایا تھا، قتل کر دیا ہے، اور وہ اس نے ایسا شیطان کے ورگلانے سے کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو، تو جبرائیل نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ الغرض بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اسے کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس زمین پر واقع ہوا۔ آرائش سولہویں میں حوالے طبری میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے، کچھ جانوروں نے ان کو گھیر لیا، سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اسے پشت پر لاد لیا اور لادے لادے حیران و پریشان پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا تھا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، اور درندے اس انتظار میں تھے کہ یہ اسے پھینکیں اور ہم کھائیں۔ غرض یہ کہ اسے لادے ہوئے جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی، تو خداوند عالم نے 2 کووں کو حکم دیا کہ قابیل کے سامنے جائیں اور آپس میں لڑیں۔ ان کا لڑنا تھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے مردے کوے کو اپنے پنجوں میں اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ قابیل نے دفن کرنے کا جب یہ طریقہ دیکھا تو یہ کہتے ہوئے کہ افسوس، میں تو کوے جیسا بھی نہیں، ایک گڑھا کھود کر حابیل کی میت کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھانے کے لیے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ وائے ہو مجھ پر، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں؟ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا میں اس طرح اپنے بھائی کا جسم دفن کر دوں۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر نادم و پشیمان تھا۔ تھوڑے عرصے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قابیل نے مواخذہ کیا اور سزا کے خوف سے وطن چھوڑ کر یمن میں چلا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور زمین نے اسے پانی کی طرح پی لیا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تیرے بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں کوئی اس کا محافظ تھا۔ ارشاد ہوا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اس کے بعد خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔